بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ذکر کی ہے۔ یہ ہم جتنے بھی وعدے کرتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، فون پر وعدہ کہہ دیا کہ میں کل شام کو آؤں گا، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ساتھ ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ اگر A1 گریڈ لے کر آئے گا تو میں اسے فلاں چیز دلاؤں گا، اگر یہ ایگزامز کے اندر پاس آ جاتا ہے تو اس کو فلاں چیز دلاؤں گا، اگر یہ انگریزی میں ماہر بن جاتا ہے تو اس کو فلاں چیز دلاؤں گا، یہ بھی وعدہ ہے، یہ بھی وعدہ ہے۔ وعدہ صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو 4-5 پیج کے اوپر ایک بڑا سا ایگریمنٹ لکھا جائے اور اس ایگریمنٹ کو معاہدہ کہا جاتا ہے، صرف وہی معاہدہ نہیں ہوتا، وہ بھی معاہدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بچوں سے تم چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہو نا، یہ بھی پورے کیا کرو، کل قیامت والے دن ان وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اپنے عہد کو پورا کیا کرو، تم کسی سے جو عہد کرتے ہو، جو وعدہ کرتے ہو، اسے پورا کیا کرو، چاہے وہ وعدہ چھوٹے بچے سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وعدہ ہمارا تجارت کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ وعدہ ہمارے گھر کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، جو بھی وعدہ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو کل قیامت والے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اور یہ تو وہ وعدے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے ہے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے بھی ایک وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ایک وعدہ کر رکھا ہے۔ کون سا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ کہ یا اللہ تجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، تیری مان کر چلیں گے، تیری مان کر چلیں گے۔ میں ایک یہاں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی کمپنی میں اگر ہم کوئی کام کرنے کے لیے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں بڑا سارا ایک پرچہ دے دیتے ہیں، وہ ساری جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں اس میں لکھی ہوتی ہیں، بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، آپ کی اتنی چھٹیاں ہیں، اتنی چھٹیاں نہیں ہیں، آپ نے اس قسم کا لباس پہننا ہے، اس قسم کا نہیں پہننا، فلاں 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 XYZ، وہ ساری شرطیں اس کی لکھی ہوتی ہیں، وہ فالو کرنی ہوتی ہیں، کمپنی کے ان شروط کو ماننا ہوتا ہے، پھر جا کر کہیں وہ بندہ اس جگہ پر کام کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم نے بھی اسلام کا لباس پہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے اوپر جتنے بھی رولز ہیں اللہ کے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے احکامات دیے ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم نے صبح کس طرح کرنی ہے، ہم نے شام کس طرح کرنی ہے، ہم نے دن کس طرح گزارنا ہے، ہم نے رات کس طرح گزارنی ہے، ہم نے اپنی نظر کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے کیا سننا ہے، ہم نے اپنی زبان سے کیا ادا کرنا ہے، ہمارے سینوں کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سینہ، یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، اس کے اوپر تو شیطان کا زور بھی نہیں چلا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو شیطان جو ہے وہ آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمہ جو بنا ہوا تھا اس کے اندر چلا گیا، داخل ہو گیا، پورے مجسمے کا جائزہ لے کر واپسی آ کر وہ فرشتوں سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیکار چیز بنائی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے، اس وقت تک مردود نہیں ہوا تھا، فرشتے کہنے لگے کہ کیسے یہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے؟ کہا کہ میں نے پورے خاکے کا جائزہ لیا ہے، کوئی چیز بھی کام کی نہیں ہے اس کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ افسردہ ہونے لگا، تو فرشتوں نے کہا کہ ابھی تو آپ خوش ہو رہے تھے اور ابھی آپ افسردہ ہو رہے ہیں۔ کہا کہ ایک چیز تھی اس انسان کے اندر جہاں مجھے جانے کا حکم نہیں ہوا، اور وہ کیا تھا؟ وہ دل تھا، دل تھا۔ یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، یہ دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ہم نے اس دل کے اندر کتنی گندگیاں بھر رکھی ہیں، سارے جہانوں کی گندگیاں، بغض، عداوت، غیبت، کینہ، حسد، یہ ساری کی ساری برائیاں ہم نے اس سینے کے اندر بھر رکھی ہیں، اور لیے پھر رہے ہیں۔ اور جب اس دل کے اندر گندگی ہو تو پھر اس دل کے اندر ہدایت کیسے آ سکتی ہے؟
اس دل کے اندر جب بغض، عناوت، کینہ، حسد بھرا ہوا ہو تو پھر اس دل کے اندر ہدایت کس طرح آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہدایت جب تک کہ ہم اس دل کو صاف نہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فی جسد المرء بضعۃ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا یا خون کا لوتھڑا ہے، لوتھڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب وہ خون کا لوتھڑا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ صرف روح ہی ٹھیک نہیں ہوتی، انسانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ دل خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے، جو ایک ایگریمنٹ کیا ہے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تجھے بھی مانیں گے اور تیری مان کر بھی چلیں گے۔ آج کا مسلمان بھول گیا ہے کہ ہم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ میرے رب تیری مرضی کے مطابق چلیں گے۔ آج تو ہم خدا بنے بیٹھے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنی ہی دنیا بنا رکھی ہے، ہم نے تو اپنے ہی قوانین ایجاد کر رکھے ہیں، اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔